پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ السلام علیکم۔ پیغام رمضان کی آج کی محفل میں آپ سب کو آپ کا میزبان منیر میمن خوش آمدید کہتا ہے۔ آج چھٹی افطاری ہوئی، 6 روزے مکمل ہوئے۔ 6 روزوں کا مکمل ہونا یعنی کہ جو پہلا عشرہ ہے رحمتوں کا عشرہ، اب یہ آدھا ہو چکا اور اپنے نصف پہ پہنچ چکا ہے۔ لیکن جو پہلا عشرہ ہے یا جو رمضان کا پیغام ہے جس میں آج ہم بات کریں گے پیغام رمضان کے موضوع کے حوالے سے، وہ آخر کیا ہے؟ آج پاکستان میں رہنے والا کوئی مسلمان ہو یا پاکستان سے باہر رہنے والا کوئی مسلمان ہو، جو بھی رمضان کے مہینے سے عشق کرتا ہے، جو جستجو رکھتا ہے کہ اس رمضان سے اپنی زندگی کو کچھ بہتر بنایا جا سکے، اپنے کچھ گناہوں کا کفارہ ادا کیا جا سکے، اپنے گناہوں کو رمضان کے ساتھ جلا دیا سکے، اس حوالے سے آج ہمارے پروگرام میں بات ہوگی۔ اور اس کے لیے بہتر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رمضان میں 2 کام ایسے ہوتے ہیں جو پورے رمضان ویسے تو کیے جاتے ہیں، لیکن رمضان میں اس کی افادیت خصوصیت میں کافی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا روزے کی فضیلت اور روزے کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں۔ دوسرا سب سے اہم سوال جو آپ سب پوچھتے ہیں وہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ زکوٰۃ میں کیا معاملات ہیں، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے اور اس میں کیا کچھ مراحل ہیں، آج اسی حوالے سے آج کی محفل میں ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ آج خوش قسمتی ہے کہ بڑے ہی پیارے اور خاص مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف بھی کراتا چلوں، اور آج کی محفل میں یہ نہ ہو تو یہ محفل یقینی طور پہ ادھوری سی ہے۔ میں سب سے پہلے تعارف کرانا چاہوں گا جناب علامہ محمد ریحان خان قادری صاحب، یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ آج کی محفل میں آئے اور جس طریقے سے آپ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی یہ تعلق برقرار رہے گا۔ ہمیں ساتھ میں جوائن کر رہے ہیں آج کی اس محفل میں میرے بڑے ہی پیارے دوست، میرے بڑے ہی ہردل عزیز اور ہماری دوستوں یاروں کی محفل کی جان بھی ہوتے ہیں یہ شخص، تو ارسلان دیوانی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میرا بڑا پیارا بھائی، میرا دوست میرے ساتھ اس محفل کا حصہ ہونے جا رہا ہے۔ ارسلان سے ہی باتیں کریں گے اور کاروباری اعتبار سے بھی کچھ اس میں مسائل ہیں جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بڑے ہی پیارے نعت خواں، ہمیں ہمیشہ کہتا ہوں ان کے مسکراہٹ کے اوپر نہ جائیے گا، ان کا انداز بڑا ہی پیارا ہے، ان کی مسکراہٹ جتنی معصوم نظر آتی ہے ان کی آواز اتنی ہی میٹھی ہے اور ان کا انداز اتنا ہی خوبصورت ہے، اور جب یہ کلام پڑھتے ہیں، جب یہ کوئی بات کہتے ہیں، جب یہ حمد باری تعالیٰ ہو یا نعت ہو، ہر چیز میں ان کا کوئی ثانی نہیں، دل میں آواز ان کی اتر سی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حافظ حامد رضا نورانی صاحب، نام ہی نور ہے تو پھر نور کیوں نہ ہوگا؟ حافظ صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ آپ کے الفاظ ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ بالکل اللہ قبول فرمائے گا۔ اور ہمارے ساتھ آج کے 2 بڑے پیارے مہمان، ہمارے بہترین نعت خواں جناب حافظ محمد حنین صاحب موجود ہیں، اور ہمیں آج جوائن کر رہی ہیں جناب محترمہ سعدیہ اسلم صاحبہ۔ تو یہ میں تمام اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آج کی محفل میں ہمارے ساتھ جڑے۔ میں مہمانوں کا تعارف کرانے کے بعد جیسے کہ ہم کچھ سوالات ہوتے ہیں جو آپ کی نظر کرتے ہیں، وہ سوالات بھی کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ جو ہم نے آپ سے کل کے پروگرام میں سوالات پوچھے تھے وہ آپ نے ان کا ضرور جواب دیا ہوگا۔ آج کا جو پہلا سوال ہے میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، پھر میں علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آج کا پہلا سوال ہے، تمام جاندار مخلوق کی روح کون سا فرشتہ نکالتا ہے؟ یعنی کہ تمام جاندار مخلوق کی جو روح ہے وہ کون سا فرشتہ نکالتا ہے؟ اس کے جو ممکنہ جوابات ہو سکتے ہیں جو آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر یعنی کہ 031129994461 پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج دا ڈیلی شو ود منیر میمن کے کمنٹ سیکشن میں آ کے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے جو ممکنہ جوابات ہو سکتے ہیں جو کہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اپنے جوابات ہمیں ضرور پہنچائے گا، اور آج کی اس محفل کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ آج کی محفل میں آئے، اور آپ کے ساتھ میں پہلے بتا دوں یہ ساتھ یہاں تک محدود ہونے نہیں جا رہا، انشاءاللہ آگے بھی یہ چلتا رہے گا۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جب پیغام رمضان کی بات ہوتی ہے اور رمضان کی محفل کی بات ہوتی ہے، ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ رمضان میں جو روزہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں کیوں اتنی زیادہ وعید ہے، اتنی باتیں کہی جاتی ہیں، اتنا پیغام دیا جاتا ہے؟ اگر ایک ایک کر کے اس کے اوپر بات کی جائے تو پلیز ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ سب سے پہلے تو میں
وینس ٹی وی اور منیر بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور حامد رضا بھائی کا تمام کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس پیغام رمضان کو سجایا. اللہ تعالیٰ تمام کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ یہ لوگ اس کی طرف کیوں اتنا جو ہے وہ جستجو رکھتے ہیں اس کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے دین، ہماری شریعت نے اس کی بڑی اہمیت جو ہے وہ پیدا کر دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی جو ہے وہ قرآن مجید میں کسی ایک چیز کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی یاد مبارکہ ہے کہ اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اس کی اگینسٹ چیز کو بھی ذکر فرمایا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نماز کا ذکر فرمایا تو نماز جو ہے وہ ایک بدنی عبادت ہے. ہم جب تک بدن پر قدرت ہے ہماری تو ہم بدن سے اس کو سر انجام دیتے ہیں. لیکن جب معاملہ آتا ہے ایک مالی عبادت کا تو آپ دیکھیں کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. تو نماز کے ساتھ ساتھ ایک مالی عبادت کا جب ذکر ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بدنی عبادت کا جب ذکر ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا ذکر بھی اس لیے کر دیا تاکہ اس کی بھی اہمیت جو ہے وہ لوگوں میں پیدا ہو جائے. بالکل صحیح بات. اسی لیے جو ہے وہ اقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکاۃ کا ذکر جو ہے رب تبارک و تعالی نے اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ جب تم بدنی عبادت کر رہے ہو تو تمہاری توجہ اس طرف بھی ہونی چاہیے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ ایک مالی عبادت بھی ہے، تاکہ تمہارے دل سے، ایک مسلمان کے دل سے جو ہے وہ مال کی محبت نکل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ فوقیت لے جائے. اور وہ کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ زکوٰۃ کو جو ہے وہ ادا کرو. اور اپنے مال سے جو ہے جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، انسان کی طبیعت میں یہ رکھا گیا کہ وہ جو ہے وہ مال سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے امتحان کے لیے زکوٰۃ کو لازم کیا ہے. اور زکوٰۃ بھی کوئی ایسی نہیں کہ پورا مال صدقہ کر دیا جائے، ایسا نہیں کیا گیا، یا نصف مال صدقہ کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ زکوٰۃ ایک قلیل سی مقدار لازم کری کہ بھئی صرف جتنا بھی آپ کا مال ہے جو آپ کے اوپر سال گزر چکا ہے مال کا، اس میں سے صرف 2.5% اگر آپ نے جو ہے وہ نکال دیا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. صحیح. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو مال کو خرچ کرنا یہ 2.5%، مطلب اگر 100 روپے اگر آپ نے کمائے اور بچ گئے تمام خرچے کے بعد، جو بچ گیا مال اس پہ 2.5 روپے دینا ہے. مطلب آپ نے یہ نہیں کہ خرچہ روکا، اپنا کہیں معاملات کو روکا، اس کو کمپرومائز نہیں ہے. جی ہاں بالکل. اور یہ اسی لیے ہے کہ جیسے کہ عمراء حضرات ہوتے ہیں ان کے اندر مال کی محبت، کیونکہ مال کی جب کثرت ہوتی ہے تو مال کی محبت بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے اور مال زیادہ محبوب ہونے لگ جاتا ہے. اسی لیے جو ہے وہ اس مال کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناداروں کا جو ہے وہ حق رکھ دیا تاکہ جو ہے وہ مفلسی مٹ جائے، غربت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور مسلم معاشرہ جو ہے وہ تقویت پا جائے. اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی لیے لازم قرار دیا تاکہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ خوب پھلے پھولے. اور آپ دیکھیں کہ جن اداروں نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے اور جن علاقوں کے اندر پراپر طریقے سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے یا زکوٰۃ پہنچائی جا رہی ہے، ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ غریب جو ہے وہ بڑا خوشحال ہے. لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں یا کچھ شہر ایسے ہیں کہ جن کے اندر غربت بہت زیادہ ہے اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں پہنچتی یا منصفانہ انداز کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں پہنچتی. اور اگر ہم اسلامی تاریخ کی بات کریں تو دور عمر فاروق اس کی ایک بڑی زندہ مثال ہے کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. حالانکہ بیت المال کی بات کریں تو روز جھاڑو پھیرا دیا جاتا تھا اور گلیوں میں اعلان کیا جاتا تھا کہ کوئی ہو زکوٰۃ لینے والا تو وہ سامنے آئے. جی ہاں بالکل. اور اسی طریقے سے آپ نے اس کے ساتھ جو ایک اور موضوع کو جوڑا وہ بھی ایک بڑی اہمیت کا عامل ہے اس ماہ کے اعتبار سے، وہ ہے روزہ. کیونکہ اصل تو جو ہے وہ روزے ہی لازم کیے گئے اس مہینے کے اندر، اور اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ پورے ایک ماہ کے روزے جو ہے وہ لازم قرار دیے گئے. باقی امتوں کی اگر بات کی جائے ان پر چند دن کے روزے فرض تھے، وہ چند دن کے روزے ادا کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص اعزاز بخشا کہ پورے ماہ کے روزے عطا فرما دیے اور اس پورے ماہ کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا. یہ بہت مطلب اس ماہ کو نجات کا ذریعہ بنا دیا. اور میں کیونکہ حمد باری تعالیٰ ہم نے سننی ہے، اس کے بعد میں ذرا میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا کہ آج جس روزے کو ہم نے اپنے اوپر اتنا مشکل بنا دیا، آج تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، تھوڑا سا روزہ طویل ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہم سے پہلے کی امتوں کے جو روزے تھے وہ کیسے ہوتے تھے، یا آج بھی دیگر مذاہب میں جو روزے کا جو معاملہ ہے وہ کس انداز سے منفرد بڑا مشکل ہوتا ہے جو ہم جانتے نہیں ہیں. اس کے اوپر ذرا گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہماری پیاری بہن سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کو ہم آگے کی طرف لے کے چلیں گے. سعدیہ میں چاہوں گا کہ آپ کوئی حمد باری تعالیٰ ہمیں سنائے تاکہ ہم اس محفل کو آگے بڑھا سکیں. تیری حمد ہے تیری ثنا،
تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے۔ کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عالم عالم صبح مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، عالم عالم صبح مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، تیرے آگے سر ہے جھکا۔ بے شک تو ہے سب سے بڑا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذات ہے تیری ہی بے عیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، ذات ہے تیری ہی بے عیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب۔ سب سے افضل ہے کلمہ، سب سے افضل ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سعدیہ آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں جو حمد باری تعالیٰ پیش کیے، لیکن کیونکہ موضوع ہے تو موضوع کی طرف بڑھتے ہیں آگے۔ ارسلان صاحب، علامہ صاحب سے جو گفتگو ہو رہی ہے، آج ہم بات کریں روزے کے، زکوٰۃ کی۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے لیے روزہ رکھنا اتنا مشکل ہو گیا؟ آج نوجوان ہٹے کٹے لڑکے لڑکیاں، آپ دیکھیں کہ تمام تر ایکٹیویٹیز میں تو ہم سب بڑھ چڑھ کے آگے بڑھیں، لیکن روزے کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں تھک جاتے ہیں، قوت ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہی اگر ڈائٹیشن کا پلان ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیتے۔ صحیح بات ہے۔ بس اس کا ایک مختصر سا آنسر یہی ہے کہ دین سے دوری ہے نا، دین سے دوری کی وجہ سے روزہ رکھنا آج مشکل کام ہے۔ وہی ڈائٹ پلان اگر فالو کرنا ہے تو وہ آسان ہے، بس باقی اور تو کچھ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ارسلان یہ بتاؤ نا کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ دین سے دوری، یہ صرف اور صرف مائنڈ کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم سوچ لیں کہ یہ چیز ہم پہ حاوی ہو جائے گی،
یا ہم سوچ لیں کہ یہ چیز مشکل ہے تو پھر تو ہو ہی نہیں سکتی. ہم نے اپنا نہیں، یہ بنا لیا. یہ صرف مائنڈ کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ جو چاہتا ہے نا روزہ رکھنا تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوتی. وہ صبح سے لے کے رات تک، ایسے بہت سارے ہم انڈسٹریلسٹ ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لیبر جو کام کرتی ہے اس میں ٹھیک ہے 90% جو ہے پبلک روزہ نہیں رکھتی، لیبر روزہ نہیں رکھتی، لیکن جو 10% لیبر ہے ہمارے پاس وہ روزہ رکھتی ہے اور صبح 7 بجے سے لے کے دوپہر 3 بجے تک کام بھی کرتی ہے. اس کو تو کوئی مشکل ایک ہی ماحول میں، ایک ہی ماحول جگہ پہ ایک ہی محنت طریقے کا کام، ایک ہی طریقے کا کام، اس کو مشکل پیش نہیں آتی. تو وہی یہ بات ہے نا کہ وہ بیچارے تھوڑے سے دین کے قریب ہیں، باقی لوگ دین سے دور ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ صرف اور صرف اگر ہم ارادہ کر لینا تو اللہ پاک آسانی اس میں خود ڈال دیتا ہے. لیکن علامہ صاحب جس طریقے سے ارسلان صاحب فرما رہے ہیں نا، یہ بات تو حقیقت ہے. آپ دیکھیں کھیلوں کے میدان میں دیکھ لیں، کوئی کرکٹر ہوتا ہے روزہ رکھتا ہے، ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہوتا ہے، ورلڈ کپ کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی شخص اسی کے ساتھ وہ نہیں کر پاتا. لیبر کی بات کریں، بلکہ لیبر تو پھر ہم کہتے ہیں چلیں اس کے لیے تو مشقت ہے. بڑے سارے افراد ایسے ہیں جو روزے کو اس طریقے سے فراموش کر دیتے ہیں جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ کیوں ہمارے معاشرے کا حصہ بنتا جا رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی ہم نے اپنی تبدیل کر دی ہے. آج اگر ہم اپنے نوجوانوں سے بالخصوص متوجہ ہوں اور ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کا ہیرو کون ہے، تو کسی نہ کسی ایکٹر کا نام آئے گا یا کسی نہ کسی ایکٹریسز کا نام آئے گا. ہمارے ایک استاد صاحب ہیں، وہ لینگویج کورس کے لیے کہیں تشریف لے گئے، تو اب وہاں پر مختلف ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا، کلاس میں سوال ہوا کہ بھائی آپ کی آئیڈیالوجی کون ہے، کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا. اب وہ یقیناً ہمارے استاد صاحب ہیں تو وہ دینی ماحول سے وابستہ اور دینی شخصیت ہیں اور علمی شخصیت ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میری آئیڈیالوجی جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. سبحان اللہ. جب انہوں نے یہ کہا تو ماحول کے اندر ایک دم تبدیلی آ گئی اور بہت سارے پھر جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، حالانکہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. تو ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے. اگر ہم ترجیح، اب دیکھیں اگر ہم جائیں زمانہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں کہ وہ کتنا زبردست، پاک، طیب اور خوبصورت ماحول تھا. پہلی چیز جو سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ کی ترجیح کے اندر یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عمل آپ کریں، آپ سے صادر ہو اور صحابہ اس پر عمل کر جائیں. یہ صحابہ کی جو ہے وہ زندگی میں شامل حصہ تھا اور یہ لازمی جز تھا. جیسے مثال کے طور پر ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ یہاں پر ذہن میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صوم وصال رکھنا شروع کرے، یعنی کنٹینیوسلی روزے، دن میں بھی روزے اور رات میں بھی روزے، جب آپ نے یہ اس طرح روزے رکھنے شروع کرے، صحابہ کا معمول تو یہی تھا کہ حضور کو دیکھا اور عمل شروع. اب جب عمل شروع ہوا تو یقیناً صحابہ جو ہیں وہ بشری تقاضے کے مطابق کمزوری ہوئی اور وہاں تک جو ہے وہ حضور کی محفل میں، حضور کی مجلس کے اندر آنا جانا کم ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو بتایا گیا کہ حضور جیسے آپ روزے رکھتے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ دیگر صحابہ نے بھی روزے رکھے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو مجھے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہاں پر تقویت جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور وہ کھلانا پلانا روح کا روحانی ہے، کی تسکین ہے. جی ہاں بالکل وہ روحانی ہے گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ میرے جیسے نہیں ہو، تمہارا اور میرا معاملہ بالکل الگ ہے، تم انسان ہو. اور یہی بات اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نور تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں میں آپ کی طرف علامہ صاحب. وہ سوال یہ ہے کہ صحرائے عرب کی اس تپتی گرمی میں، اس تپش میں تو صحابہ کو کبھی روزہ محسوس نہ ہوا؟ آج تھوڑی سی ہوا رک جاتی ہے، آج تھوڑا سا ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے یا کچھ تھوڑی بہت کثرت ہو جاتی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ روزہ کیسے رکھیں، کوئی بہانہ کوئی ہیلا تلاش کرتے ہیں نا کہ یہ کیوں ہم اس طرح سے اپنے روزے شاید کچھ کفارہ دے دیں، کوئی رستہ اختیار کر لیں، کوئی تدبیر اختیار کر لیں. تو یہ سوال میں علامہ صاحب کی طرف چھوڑ جاتا ہوں کہ یہ جو ہماری ذہن سازی ہو گئی کہ اب ہم ہر چیز میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، یہ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر یہ ذہن سازی ہو جائے کہ چاہے جتنا بھی مشکل ہو، چاہے جتنا بھی کٹھن ہو، بس روزہ نہیں چھوڑنا، بس نماز نہیں چھوڑنی، تو پھر میرے خیال سے کوئی بھی چیز چھوٹ نہیں سکتی، کوئی بھی چیز بچ نہیں سکتی. اسی نوٹ کے اوپر ایک مختصر سا وقفہ شامل کریں گے پروگرام میں. وقفے کے بعد آتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں، کچھ اور موضوعات ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہوگی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
पैगाम रमजान, पैगाम रमजान। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की, मेरे दिल के धड़कने की, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। और मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। पुकारो चाहे जितने बार, पुकारो चाहे जितनी बार, पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार, पुकारो चाहे जितने बार, वो हर बार सुनते हैं। और मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता है। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता है। मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। मेरा ईमान, हमारा ईमान, मेरा ईमान है वो भी मेरे सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ से दो सदा वहीं से सरकार सुनते हैं। और ये बात हकीकत है कि अगर तो वो लोग, एक महफिल में मेरा ये बात सुनने का मौका मिला, कुछ लोग जब रोज़ा रसूल पे पहुँचे और जब उन्होंने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना सलाम पेश किया, तो सवाल पूछा कि क्या ये जो सलाम पेश किया जाता है वो पहुँचता है? क्या बात है। खूबसूरत जवाब दिया गया। वहाँ पे हज़रत बैठे थे, बड़े प्यारी बात की उन्होंने। ये सलाम तुम्हारे देने से पहले उसका जवाब देने के लिए हमारे आका मुंतज़िर होते हैं। और
یہ تو روضہ رسول کی بات ہے. دنیا کے کسی کونے, دنیا کے کسی حصے میں اگر آپ کے دل کے تار جڑے ہوں تو سلام پہنچتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی آتا ہے. اور سوچیں کہ جس شخص کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دے دیں, سلام کا جواب کیا ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو. علامہ صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا, آپ پر بھی سلامتی ہو. اور سلامتی دینے کی دعا کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اس کی دعا جو ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے وہ قبول بھی ہو جاتی ہے اور مقبول بھی ہو جاتی ہے, تو پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن علامہ صاحب یہ جو موضوع ہے نا, اس کے بارے میں تو جتنی بات کی جائے کم ہے. لیکن آج ہم بات کریں, اتنا کچھ ہم جانتے ہیں, اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں, عمل جب ہوتا ہے تو پھر کوتاہی ہو جاتی ہے. ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ روزہ کچھ بھاری سا محسوس ہونے لگا ہے, گرمیوں کا روزہ کچھ زیادہ بھاری سا محسوس ہونے لگا. آج کل بچے, بچیاں, نوجوان, ینگ روزہ چھوڑنے میں کوئی دیر نہیں لگاتے. لیکن کیا ہی نہ بہتر ہو کہ آج امت مسلمہ کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں, پہلے کی امتوں کا روزہ کتنا مشکل تھا, کتنا کٹھن تھا, اور آج بھی دیگر مذاہب میں روزے کتنے مشکل ہوتے ہیں. ذرا اس کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے, پچھلی امتوں کے جو روزے ہوا کرتے تھے ان کی صورت جو ہے وہ ہم سے مختلف تھی. وہ قلیل وقت کے لیے روزہ رکھتے تھے. ہمارے پاس جو ہے جو روزے کی صورت اور کیفیت ہے یہ تھوڑی سی طویل ہے, اور اس میں ہمارے لیے مشقت بھی ہے. اور مشقت یہ ایک بڑا زبردست یہاں پر اصول ایک میرے ذہن میں آتا ہے. اصول یہ ہے کہ جتنی عبادت میں مشقت بندہ اٹھاتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ معیار ہے کہ جتنی جو عبادت جو ہے وہ مسلمان مشقت کے ساتھ کرتا ہے اتنی وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتی ہے. اس لیے نوجوان جو ہے, نوجوان چونکہ جوانی عروج پر ہے, ٹھیک ہے, ذہن ادھر ادھر بھٹکتے ہوتے ہیں, مختلف چیزوں پر قدرت حاصل ہوتی ہے, جہاں چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو لغویات سے بچاتا ہے, دنیا داری سے بچاتا ہے اور دین کی طرف آتا ہے اور عبادت بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب. کیا خوبصورت بات کی. یعنی کہ اگر مشقت زیادہ ہے تو اس کا صلہ بھی تو زیادہ ہوا نا. بالکل ایسا ہی ہے, صلہ بھی زیادہ ہے. اور ایک اعتدال بھی. آج اگر ہم اپنے روزوں کی بات کریں تو ایک اعتدال نظر آتا ہے ہمیں. طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کا روزہ ہے. پہلے کی امتوں میں تو 24 گھنٹوں کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں دیگر مذاہب میں 60 دن کے لگاتار روزے بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک اعتدال ہے نا کہ چلو 10-11 مہینوں میں, 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے کہ آپ نے 30 دن کی مشقت کی, وہ بھی آدھے دن کی, پھر آپ کی چھٹی ہے, پھر اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور ماہ رمضان کو جو ہے وہ ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے. یہ صبر کا مہینہ بھی ہے. تو اس میں تو ہم روزہ رکھ کے جتنا صبر کریں گے اتنا اجر پائیں گے. تو اس پر بھی جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے. اور پھر روزے کی فضیلت کے بارے میں تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ روزہ جو ہے وہ عبادت کا دروازہ ہے, یعنی عبادت کا دروازہ قرار دے دیا گیا. یعنی آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں تو روزہ جو ہے وہ آپ کو وہاں سے گزار کے لے کے جاتا ہے. آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ ہوائیں چل پڑی ہیں اور ہمارے دیکھیں سیٹ پہ چیزیں بھی آگے پیچھے ہونے لگی. کتنی خوبصورت بات کی. تو ارسلان صاحب ذرا فرمائیے گا, علامہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ روزہ مشقت ہے اور صبر, رمضان تو ہے ہی نام صبر کا. ہمارے معاشرے میں صبر نظر آتا ہے آپ کو رمضان میں, یا اس کی کوئی الگ ہی شکل ہے؟ جہاں صبح اٹھ کے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک عام وہ کہتے ہیں کہ یار لگتا ہے رمضان آ گیا, روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے لڑائی ہو رہی ہے. حالانکہ ہمیں کہا گیا کہ بھئی روزے میں اگر سامنے والا کچھ کہہ رہا ہے تو آپ چپ کر جائیں, بجائے اس کے کہ اس کو چپ کرائیں, آپ چپ کر جائیں. تو صبر تو بس ایک بہت قیمتی چیز ہے اور بہت مقدس لوگوں میں ہوتی ہے. یہ آپ نے ویسے صرف رمضان کا اصول بتایا ہے یا خوشگوار شادی شدہ زندگی کا؟ ہاں, خوشگوار شادی شدہ زندگی کا پہلا اصول یہی ہے, خوشگوار کہ صبر ضروری ہے. صبر ضروری ہے. لیکن علامہ صاحب یہ حدیث مبارکہ بھی یہ حقیقت جب آپ سے کوئی روزے میں لڑ رہا ہو یا کوئی چڑچڑا ہوا ہے تو اس کو آپ یہ بجائے لڑنے کے یا کوئی جواب دینے کے آپ اس کو یہ بات کہیں کہ میں روزے دار ہوں. بالکل ہاں, میں روزے سے مقابلہ ہوتا ہے نا علامہ صاحب, میں روزے دار ہوں. اور یہ بڑی زبردست بات ہے. اور حدیث کی اگر ہم اس بات پر عمل کرنے تو یقین کریں ماہ سیام, ماہ رمضان اور یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمارا بہت اچھا گزر سکتا ہے. حالانکہ لوگ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی رمضان آیا اب ہماری بیماریاں بڑھ جاتی ہیں, کوئی کہتا ہے کہ اب ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے. لیکن اگر اس چیز کے اوپر عمل کریں گے تو یقین کریں بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے روزے گزر سکتے ہیں. یہ بات بہت خوبصورت ہے. لیکن جہاں پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں روزے رکھنے میں مشکلات ہوتی ہیں, حالانکہ ایسی کوئی صورت نہ ہو تب بھی مشکلات نظر آتی ہیں.
ہمارے ہی معاشرے میں بیشتر ایک کثیر التعداد کی بات کریں تو ایسی ہے، ایسے اشخاص کی ہے جب وہ روزے کی بات آتی ہے تو چاہے وہ ڈاکٹرز کی منع ہو پھر بھی وہ جاتے ہیں آؤٹ آف دا وے کہ نہیں چاہے کچھ ہو جائے روزہ نہیں چھوٹ سکے گا، اور یہ مثالیں بھی ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ لیکن علامہ صاحب ابھی تو ہم نے تذکرہ کیا نا کہ روزے کا، اب ذرا زکوٰۃ کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کیا مجھ پہ واجب ہوئی کیا نہ ہوئی، زکوٰۃ کتنے عرصے میں دی جا سکتی ہے، ذرا اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیں۔ دیکھیں اس کا تو شریعت مطہرہ نے ایک باقاعدہ ضابطہ اور اصول جو ہے وہ ہمیں بتا دیا ہے کہ کتنی مقدار، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک سادہ سی بات کہ کم از کم مقدار شریعت نے مقرر کر دی ہے، یعنی اب اتنی ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اس سے کم ہوگی تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اب چونکہ کم از کم کر دی ہے تو زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی جتنا بھی مال ہوگا مطلب اتنی دینی ہے، اس کے بعد جتنا دیا، یعنی مراد یہ ہے کہ کم سے کم مقدار یہ ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ کسی کے پاس کتنا مال ہے اس کا جو ہے وہ اب اس نے 2.5% جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے گا کہ چند قسم کے مال ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، یعنی کہ سونا ہے جو کہ 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے، یا چاندی ہے اسی طریقے سے جو کہ 52 تولے سونا چاندی ہونی چاہیے، اسی طریقے سے مال تجارت ہے، مال تجارت بھی جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر ہونا چاہیے، جو کہ آج کے دور میں 70 سے 80 ہزار روپے کے قریب لگ بھگ بن جاتا ہے۔ تو اتنا اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں کہ جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، یعنی جب خریدا جا رہا ہے تو اس وقت یہ نیت کی گئی ہو کہ میں نے جو ہے وہ اس کو آگے بزنس کے طور پہ یوز کرنا ہے، لیکن اگر اس کو بیچتے وقت جو ہے خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں کی گئی تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایک فرد وہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ ایک پلاٹ خریدا اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، اب یہ مال تجارت بن گیا کیونکہ وہ اس کی نیت یہ کر چکا ہے کہ یہ اس کو بیچے گا۔ کسی نے جو ہے وہ صرف ایسے ہی نیت رکھی کہ بھائی ابھی مجھے بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، میں اپنے استعمال کے لیے یہ پراپرٹی خریدتا ہوں، لیکن بعد میں اس کی یہ نیت ہو گئی کہ میں جو ہے وہ اب اس کو جو ہے وہ بیچتا ہوں، تو ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ لیکن علامہ صاحب اگر اس میں ایسی صورت ہو کہ میں گھر میں رہتا ہوں، میں نے انویسٹمنٹ کی طور پہ اگر یہ کوئی ایک جگہ لے لی تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ جی ہاں بالکل، اگر آپ کے پاس دیگر مال بھی موجود ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے اور یہ بھی انکلوڈ ہو جاتا ہے تو ان سب کی آپ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عام طور پہ جو انویسٹمنٹ کا پرپس ہوتا ہے وہ تو ایٹ دا اینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تجارت ہی ہوا نا، وہ تو ہم نے کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ کی کہ شاید آج سے 10 سال بعد یا اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو اس کے مال سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، جو کچھ بھی انویسٹمنٹ کری ہوئی تھی وہ بھی جو ہے وہ مال زکوٰۃ ہی کے اندر جو ہے وہ شمار ہوگا، اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اچھا علامہ صاحب ذرا یہ فرمائیں کہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا ہے، مراحل کی اگر ہم بات کریں، زکوٰۃ کتنے عرصے میں دے دینی چاہیے؟ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ سالوں سال کی زکوٰۃ وہ جمع کر لیتے ہیں اور پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتے۔ دیکھیں اس کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں ان کے اندر نصاب کی، اس کے اندر یہ بھی شرط ایک یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ پر جو ہے وہ سال گزر گیا ہو، اور بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا قمری سال ہوتا ہے، یعنی چاند کے اعتبار سے جو مہینے تبدیل ہوتے ہیں، اس کا جو ہے وہ زکوٰۃ کے اندر اعتبار کرنا چاہیے۔ اچھا ہمارے یہاں غلطی ہوتی ہے، اس کا ازالہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہونا چاہیے اور لوگوں کو اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان ہی میں زکوٰۃ لازم ہے یا رمضان ہی میں دینا لازم ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جس وقت آپ کے پاس یہ نصاب جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا وہ جس وقت جس مہینے میں پایا گیا ہے اس مہینے کو آپ نوٹ کر لیں کہ اس مہینے میں پہلی مرتبہ میرے پاس یہ مال زکوٰۃ موجود تھا، اب اس کے بعد بیچ میں بھلے ختم ہو گیا، اگلے سال اسی مہینے کو جو آپ نے نوٹ کیا تھا اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے یا نہیں، اگر اتنا مال ہے موجود نصاب کے مطابق تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر سال کے اس وقت میں اس مہینے میں جو ہے وہ مال موجود نہیں ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہے، لیکن سال کا گزرنا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شرط ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر محرم الحرام میں زکوٰۃ لازم ہوئی، یعنی 52.5 تولے چاندی یا مال تجارت یا پھر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے یہ سونا جو ہے وہ اتنا تھا کہ جو نصاب کو پہنچ گیا، یعنی 7.5 تولے سونا تھا، 52.5 تولے چاندی تھی، یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر مال تجارت تھا یا کیش تھا، کیش بھی جو ہے وہ زکوٰۃ میں شامل ہوتا ہے۔ یہ چیزیں حاجت اصلیہ کے علاوہ یعنی اپنی ضروریات کے علاوہ جو ہے وہ موجود تھیں محرم الحرام میں، تو اب
भले जो है वो रबीउल अव्वल में, रमज़ान में बिल्कुल ये माल आपके पास मौजूद ना हो, अभी ज़कात लाजिम नहीं है। अब जैसे ही अगला साल आएगा और उस मुहर्रम के अंदर देखिए इतना ही माल मौजूद है जितना पिछले साल मुहर्रमुल हराम में मौजूद था, तो अब उसके ऊपर ज़कात लाजिम है, अब उसको देना पड़ेगी। अगर ताख़ीर करेगा तो शरीयत यहाँ तक कहती है कि ऐसे शख्स की गवाही भी मोतबर नहीं है। मतलब जिस शख्स ने ज़कात अदा ना की उसकी गवाही तक मोतबर, जिसने ज़कात अदा नहीं की, अगर वो काजी के पास जाके, जज के पास जाके गवाही देना चाहे तो शरीयत कहती है हम इसकी गवाही भी कबूल नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है कि अगर आपकी ज़कात नहीं अदा हो रही और आप नहीं ज़कात अदा करते, और माज़रत के साथ आज हमारे माशरे में जो डिस्पैरिटी, जो फ़र्क साफ तौर पे वाज़ेह है कि अमीर होता जा रहा है और माशरे में गरीब लोगों की भी एक बड़ी तादाद है जो हर रोज़ इजाफा जिसमें हो रहा है। तो ये खुद इस बात की अक्कासी करता है कि हमारे माशरे में जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है, जो इस्लाम का जो तरीका है कि जो अमीरों का जो माल है, जो अमीर से माल निकल के निचले तबके तक जाए ताकि एक मुतवाज़िन माहौल बरकरार रहे। अगर ये माहौल बन जाता है तो फिर यकीन जाने ना हमारे माशरे में किसी की बहन बेटी घर में बैठी रहेगी कि उसको अच्छा रिश्ता मिले, ना ही हमारे माशरे में चोरी चकारी के मामलात होंगे, क्योंकि ये एहसास होगा, ये तहफ़्फ़ुज़ होगा कि चलो मेरे नसीब से शायद किसी और के पास रिस्क है जो अल्लाह ने फिर ज़कात की सूरत में हम तक पहुंचा दिया। और ये अक्सर लोग इसमें बड़े सारे मामलात हैं, इसके ऊपर कुछ सवालात भी आपकी तरफ से आए हैं, उनसे वो भी ज़रा जानेंगे अल्लामा साहब से अभी, क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं हाफिज़ मोहम्मद हुनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ही प्यारे नात खाएँ, इनसे ज़रा कोई नातिया कलाम सुनते हैं, ज़रा सुनते हैं कि जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी उसके बारे में कलाम हो तो मेरे ख्याल से इस महफिल को चार चांद लग जाएंगे। जी हुनैन साहब। एक महंगी नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, 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 जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन
कनाना है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम हनैन साहब आपने पेश किया। ब्रेक पे जाने से पहले आपको आज का दूसरा सवाल आपके सामने नजर करता चलूं। आज का जो दूसरा सवाल है वो है अल्लाह का पैगाम रसूलुल्लाह तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए कौन से फरिश्ते का इंतखाब किया गया। सवाल दोहरा दूं, अल्लाह का पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए कौन से फरिश्ते का इंतखाब किया गया था। ऑप्शंस हैं हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। मेरे ख्याल से काफ़ी आसान इसका जवाब है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग इसके बारे में सही जानते होंगे। तो जो लोग आप इस सवाल के बारे में जानते हैं, इस नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप जाएं, उसका सही जवाब दें। और ना अगर ये नहीं होता तो आप फेसबुक के ऊपर हमारे पेज द डेली शो विद मुनीर मेमन के ऊपर जाके इसका सही जवाब हमें वहाँ पे कमेंट्स की सूरत में दे सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। वक्फे के बाद जब आएंगे तो आपके जो दिए हुए सवालात जो आप हमें पहुँचाते हैं उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर से पैगाम रमज़ान की आज की ट्रांसमिशन में। आज क्योंकि 6 रोज़े हो चुके हैं, 6 इफ्तारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, तो 6 इफ्तारियों में आज हम कुछ चाको चौबंद नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ये मुझे भी उम्मीद है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा कुछ एनर्जी लेवल्स में कमी आएगी। सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू होता जा रहा है। ये सवालात वो हैं जो आप हमें पहुँचाते हैं, और पहुंचाने का तरीका एक बार फिर से दोहराता चलूं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 031129994461, इस नंबर के ऊपर आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज द डेली शो विद मुनीर मेमन पे आप कमेंट्स या मैसेजेस की सूरत में हम तक सवालात पहुंचाते हैं, जो हम उलमा इकराम तक रखते हैं, उनके जवाबात उनसे लेते हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अरसलान साहब के कुछ सवालात हैं अल्लामा साहब से, ज़रा आप ही कर लें खुद ही। हाँ, अल्लामा साहब से ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर हमने पहली रमज़ान को ज़कात का निसाब बनाया कि आज मेरी इतनी ज़कात बनती है, जैसे एक हमारे बुज़ुर्गों की आदत रही है कि वो पहली तारीख को ज़कात का हिसाब बनाते थे और दूसरी या तीसरी रमज़ान को इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। लेकिन आजकल कुछ उम्राओं में ये चीज़ चल रही है कि वो निसाब तो बना लेते हैं, लेकिन उसको महज अपने अकाउंट्स में एंट्रियाँ घुमा लेते हैं कि यार हम दे देंगे। इसका क्या मुद्दत है कि कितनी मुद्दत में दे देनी चाहिए? क्या हमारे बुजुर्ग सही करते थे कि विद इन 2 डेज या 3 डेज या विद इन अ मंथ दे देते थे? यानी कि जो ज़कात देनी है, अगर मैं गलत ना हो, हाँ, उसका तखमीना लगा लिया जाए कि मुझ पे लाख रुपए, जस्ट सपोज लाख रुपए बिलफर्ज ज़कात बनती है। अब लाख रुपए मैंने तो अपने देख ली, क्या उस लाख रुपए के माल को मुझे अपने माल से अलहदा करना है? उसको अलहदा नहीं किया तो कब तक दे सकता हूँ? और अगर अलहदा नहीं किया, वो माल मेरे माल में शामिल है, तो फिर उसकी क्या सूरत हाल है? और एक और सवाल इसी का कंटिन्यू, कि अगर उस ज़कात के माल को भी साल गुजर जाता है, हाँ, उसको भी साल गुजर जाता है, तो क्या उसका भी 2.5% बन जाएगा? एडिशन करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़कात जो है वो जब लाजिम हो गई है तो अब आपके ज़िम्मे है, जिस पर भी ज़कात लाजिम है, कि वो उस माल को फ़कीर, शरई फ़कीर जो कहलाता है, यानी वो शख्स के जिसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं है, आसान अंदाज में हम उसे कह सकते हैं कि इसके ऊपर इसको हम ज़कात दे सकते हैं। सही। जिसे हम ज़कात दे सकते हैं, अब उसको मालिक बनाना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसने जो है वो ज़कात जो है वो निकाली और बतौर खाना लोगों को अपने पास बिठाकर खिला रहा है कि यही खानी पड़ेगी, तो अब ये मालिक बनाना नहीं है। सही। मालिक बनाने का मतलब ये है कि उसको दे दे, उसके सुपुर्द कर दे, वो चाहे तो यहाँ बैठ के खाए, चाहे तो यहाँ से जाकर कहीं और खाना चाहे। तो मालिक का मतलब ये होता है कि उसको फुल अथॉरिटी हासिल है, बाइख्तियार, बिल्कुल बाइख्तियार होना चाहिए। तो फिर ये, लेकिन जो आपने बात कही, उसको जिसके ऊपर ज़कात लाजिम है, उसको ये चाहिए कि उसको फ़ौरन ही जो है वो ज़कात को अदा करे और जो उसके मुस्तहिक़ीन हैं उन तक पहुँचा दे, और ताकि वो मालिक बन जाए। मालिक बनाना ज़रूरी। लेकिन अल्लामा साहब, इसका एक पहलू ये भी तो है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारे अजीज़ों में अगर हमने ज़कात देनी है, जिस कोई शख्स ऐसा जो आप जानते हैं, उस आपको ये है कि उसके घर में कोई तकरीब है, कोई शादी है, कोई इस तरह का कोई इवेंट आ रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि अगर आज दे देंगे तो वो गलत काम में या वक्त से पहले खर्च कर देंगे, और जब वक्त आएगा शायद जिस शख्स को ज़कात दी जाए तो फिर वो फिर उसी सूरत हाल पे ना खड़ा हो। तो क्या ऐसी सूरत में या ऐसी कुछ भी सूरत हो तो ज़कात देने का जो इरादा है वो करके ज़कात का माल अपने माल में रखा जा सकता है?
دیکھیں اگر مال اپنے مال کے اندر رکھا جائے گا، صورت کوئی بھی ہو، زکوٰۃ کا مال اپنی اگر ملکیت میں رکھا ہوا ہے تو ابھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا ہی تب کہلائے گی، یعنی ادا کا جو لفظ ہے وہ ہم تبھی کہیں گے کہ ایک فقیر شخص ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، ہم اسے جب تک مال وہ دے نہیں دیتے، اس کے سپرد نہیں کر دیتے، تو وہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس میں یوں کیا جا سکتا ہے کہ اگر رشتہ دار کی جیسے مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے جو ہے وہ وعدہ لے لیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس مال کو جو ہے وہ خرچ ابھی نہ کریں، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت میں اس کو خرچ کریں. تو یوں ہو سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ اس کا مالک بن گیا، اس کے پاس چلا گیا تاکہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو سکے. اگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو پھر اس کی جو وحیدات ہیں وہ پھر اس تو بہتر ہے کہ احتیاط کر لی جائے. اور اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ جو کہ اب ایک لاگو ہو چکی ہے اور آپ نے اس کو کیلکولیشن کر لی ہے تو پھر آپ وہ زکوٰۃ دینے میں تاخیر نہ کریں. کچھ سوالات ہیں جو لوگوں کے شامل کر لیتے ہیں. فیصل صاحب نے سوال پوچھا ہے بھاولپور سے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا زکوٰۃ ہم ایڈوانس میں ادا کر سکتے ہیں؟ جی ایک لگ بھگ تخمینہ لگا کے کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سمجھو کہ پچھلے سال زکوٰۃ جو بنی تھی کم و بیش اگلے سال اس میں زیادہ فرق نہ ہو، تو پھر اس کو پہلے وقت سے پہلے دیا جا سکتا ہے. شریعت مطہرہ کی طرف سے یہ ہمیں بڑی آسانی ہے کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہے وہ اگر پہلے سے بھی ہر مہینے تھوڑی تھوڑی بھی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس طرح بھی نکال سکتا ہے. اور اگر ایسا معاملہ ہو گیا کہ زکوٰۃ جب سال مکمل ہوا تو تخمینے لگایا کہ زیادہ ادا کر دی ہے تو اس کو اگلے سال بھی جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ میں سے مائنس کر سکتا ہے. اچھا یہ کیا جا سکتا ہے، یہ شریعت کی طرف سے ہمیں آسانی ہے. یہ بڑی خوبصورت اور بات. اگر جو ہے وہ کم ادا کی ہے تو پھر جس سال جب سال مکمل ہو گیا تو اس وقت جتنی رہ گئی ریمیننگ اماؤنٹ جو کہلاتا ہے یعنی جتنا رہ گیا وہ پھر جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے ادا کر سکتے ہیں. اچھا احسن ادریس صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں ضلع اٹک سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام میں زکوٰۃ کا جب حکم تھا تو کیا اس وقت ٹیکسز ہوا کرتے تھے؟ آج کیونکہ حکومتیں ٹیکسز بھی لیتی ہیں تو اس کے باوجود کیا ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیے زکوٰۃ کا تعلق ٹیکس سے نہیں ہے. یہ تعلق جو ہے یہ نظام جو ہے وہ حکومت کے لیے ہے ٹیکس کا جو ہے. اور یہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تھا کہ آپ نے مختلف ٹیکسز لگائے تاکہ جو ہے وہ نظام حکومت چل سکے. کیونکہ حکومت جو ہے وہ پھر کیسے چلے گی اگر ٹیکس نہ لے؟ محصولات کا تو ایک معاملہ ہمیشہ سے رہا ہے. اور محصولات کا معاملہ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا کہ کفار کو آپ نے پابند کیا. جب ان سے جو ہے وہ عہد و پیما ہوا تو ان سے جو ہے وہ عہد و پیما کیا گیا کہ بھئی اتنا مقدار مال جو ہے وہ آپ نے مسلمانوں کے سپرد کرنا ہوگا. تو یہ تو حضور علیہ السلام کے زمانے سے تھا اور یہ بڑا ایک اچھا نظام ہے، مستحسن نظام ہے جس کو حضور علیہ السلام نے پسند فرما دیا تو ویسے ہی جو ہے وہ عمل بڑا محبوب ہو جایا کرتا ہے. اچھا اگلا سوال ہے محترمہ شیریں صاحبہ یہ سوال کر رہی ہیں، اپنا شہر کا نام نہیں لکھا انہوں نے. وہ کہہ رہی ہیں کہ کیوں زکوٰۃ کی رقم غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیے یہ شرائط میں سے ہے شریعت کی کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ناداروں کا یہ حق ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہ ادا کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی مفلسی مٹ سکے. اصل جو ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان کے اوپر قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان کا حق دوسرے مسلمان کے اوپر زیادہ ہے تو نان مسلمز کے اوپر نہیں ہے. تو اسی لیے کیونکہ شریعت کا دار و مدار حضور علیہ السلام پہ، جیسا حضور علیہ السلام نے کیا ویسا ہمیں کرنا پڑے گا. حضور علیہ السلام نے ہم پر یہ لازم قرار دے دیا کہ بھئی زکوٰۃ جو ہے وہ ناداروں مفلسوں اور صرف مسلمان ہی ناداروں کا حق ہے تو انہی ہی کو دیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو وہ مال نہیں. اور اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے کیوں پھر زکوٰۃ کی رقم تک آپ محدود ہیں؟ آپ فراوانی سے خرچ کریں، اپنے دیگر مال سے خرچ کر سکتے ہیں. یہ اگر حق مسلمانوں کا ہے تو پھر یہ حق وہیں تک نہیں دیا جائے. اگلا سوال بڑا خوبصورت ہے سوال ہے. پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے، الیاس صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں رحیم یار خان سے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو کچھ لوگوں نے آج اپنے خود کی فاؤنڈیشنز بنا لی ہیں، کچھ ایسے ادارے قائم کر لیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی شخص اپنے ہی ادارے میں زکوٰۃ جمع کرا سکتا ہے گرچہ کہ اگر اس ادارے سے اس کی خود کی تنخواہ بھی آ رہی ہو یا اس کے اپنے کوئی عزیزوں کی یا بھائی یا رشتہ داروں کی تنخواہوں میں سے بھی اس میں آتی ہو؟ اس میں یہ جو ادارے ہوتے ہیں فلاحی ادارے یہ وکیل بنتے ہیں اور ان میں مختلف وکیل ہوتے ہیں تو اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ کسی اور وکیل کو دے دے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کروا دے تو یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے. بہرحال خود جو ہے وہ اگر اس سے زکوٰۃ لے گا تو یہ جو ہے وہ تھوڑا مناسب نہیں لگتا، اس سے بچنا ہی جو ہے وہ بہتر ہے. اس سے بچنا بہتر ہے. اور بہتر ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی صورت ہے جہاں پہ کچھ ابہام پایا جاتا ہے تو احتیاط میں کوئی حرج نہیں ہو سکتا. اگلا سوال ہے، یہ فرح بی بی پوچھتی ہیں
یہ انڈیا سے سوال آیا ہے, وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا میرا جو مال ہے اس کی زکوٰۃ میں ادا کروں گی یا میرے مال کی زکوٰۃ میرا شوہر ادا کرے گا. ان کی شوہر نے غالباً یہ سوال پوچھا ہوگا کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جو سونا ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ زیادہ ہوتی ہے, اور سونا یا اس طرح کی چیزیں زیورات خواتین کے پاس ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے علامہ صاحب؟ دیکھیے, جس کی ملکیت میں مال ہوتا ہے زکوٰۃ تو اس کے اوپر ہی لازم ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ بیوی کے پاس مال ہے تو شوہر جو ہے وہ اس کی جانب سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے, یہ طریقہ کار ہے. تو اگر شوہر اس کی جانب سے ادا کرتی بیوی کی جانب سے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, زکوٰۃ ادا شوہر کرے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر شوہر ادا نہیں کرتا, منع کر دیتا ہے, تو اب عورت کے اوپر لازم یہ ہے کہ اپنے مال سے ادا کرے, اور اگر مال نہیں ہے صرف وہی مال ہے, وہی سونا ہے, تو اس سونے میں سے اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی میرا سونا کم ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. اب اس کو جو ہے وہ اگر شوہر ادا نہیں کرتا اور اسی کے پاس مال ہے اور اس پر زکوٰۃ لازم ہے, تو اپنے اسی سونے کو بیچ کر جو ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. کیا اس زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہونے پہ گناہ گار یا پکڑ شوہر کی ہوگی؟ دیکھیے, شوہر نے اگر عورت کو کمانے نہیں دیتا تو من جانب کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پکڑ ہو جائے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے اوپر ہے. لیکن اصل جو لازم قرار دیا ہے کہ جس کے اوپر نصاب پورا ہو گیا اسی کے اوپر جو ہے وہ یہ لازم ہوگا. اچھا, روزے کے اعتبار سے سوال کیا جا رہا ہے, اور سوال ہے کہ کیا روزہ جو رکھا جا رہا ہے کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے, کوئی شرعی وجہ ہو, تو پھر کیا گرمیوں کے روزے سردیوں میں رکھے جا سکتے ہیں, کیونکہ وقت کا جو ہے جو ایک فرق آ جاتا ہے؟ جی ہاں بالکل, اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. روزہ جب قضا ہو گیا ہے اور شرعی عذر کی بنا پر ہوا ہے تو اس وجہ سے پورے سال میں یا پوری زندگی میں جب چاہے, صرف یہ نہیں کہ اگلے رمضان سے پہلے رکھنا لازم ہوگا, بلکہ پوری زندگی میں جب چاہے جو ہے وہ ان روزوں کی قضا کری جا سکتی ہے. جب چاہے روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے. بریک پہ جانے کا وقت ہو رہا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا حافظ صاحب سے کہ کوئی کلام ہمیں سنا دیں تاکہ ہم بریک کی طرف بڑھ سکیں. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے دل میں ہے یاد محمد, اور ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا بندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم, اس میں رہتے ہے شاہ دو عالم. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم, اس میں رہتے ہے شاہ دو عالم, اس میں رہتے ہے شاہ دو عالم. دل شکستہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم, اس میں رہتے ہے شاہ دو عالم. جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں, جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں, دل میرا بن گیا ہے مدینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر, وہ گزر جائے گی رخ بدل کر. مجھ کو مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر, وہ
گزر جائیں گی رخ بدل کے، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کے، نہ خدا ہے میرے جب پیمبر، نہ خدا ہے میرے جب پیمبر، تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا حافظ صاحب۔ آپ نے اگر اس طریقے سے ہمارے ساتھ کلام پڑھے نا، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں آپ کو ہم کہیں جانے نہیں دیں گے، یہ بات آپ مجھ سے آج لکھوا لیجیے گا۔ سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ سوالات ہیں جو آپ کی طرف رکھتے ہیں اور امید کریں گے کہ آپ اس کا جواب بھی ہمیں دیں گے اسی فارمیٹ کے اوپر کہ جو سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں نا وہ امید ہے کہ آپ کی طرف سے آئیں گے۔ سوال ہے آج کا تیسرا سوال ہے، غار حرا کون سے پہاڑ میں ہے؟ پہلا اس کا جو آپشن ہے صفا، دوسرا آپشن سل، تیسرا احد اور چوتھا نور۔ تو یہ جو 4 آپشنز ہیں اس میں سے آپ کو ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں چوتھا سوال بھی آپ کی نظر کر دیتا ہوں تاکہ آج کی جو 4 سوال ہیں وہ مکمل ہو جائیں۔ سطح زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ سطح زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ جوابات جو ہیں ممکنہ طور پہ مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی یا مسجد قباء۔ یہ 4 آپشنز آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان تمام تر سوالات کے جوابات 1 2 3 4 آج کا ایپیسوڈ چھٹی افطار کے اعتبار سے آپ اس کے جوابات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، یا پھر ہمارے جو فیس بک پیج دا ڈیلی شو ود منیر میمن کے اوپر اس سوال کے اعتبار سے جو پوسٹ بنی ہوئی ہے اس پہ آ کے اپنا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں یا میسج کی صورت میں بھیج سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد پروگرام کا آخری سیگمنٹ جو کہ جس میں ہم ایک خوبصورت سا واقعہ، ایک خوبصورت سا قصہ بیان کرتے ہیں، اس کی طرف چلیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ پیغام رمضان، پیغام رمضان، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، اور آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور فاطمہ علی اور حسن و حسین، فاطمہ علی اور حسن و حسین، فاطمہ علی اور حسن حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، اور آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، تو پھر ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، تو پھر ایسے ٹھکانے کی
आस्ताने की क्या बात है, आप के आस्ताने की क्या बात है। और फूल में मुस्कुराहट है अपनी जगह, फूल में मुस्कुराहट है अपनी जगह, फूल में मुस्कुराहट है अपनी जगह, पर आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके मुस्कुराने की क्या बात है। और आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। सुभान अल्लाह। इसी कलाम के साथ हम आपको प्रोग्राम एक बार फिर से शामिल करते हैं प्रोग्राम का, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है, इसमें कुछ सवालात जो आपकी तरफ से रह गए वो पूछे जाएंगे और फिर हम अल्लामा साहब से एक बड़ा खूबसूरत सा वाक़या सुनेंगे जो कि इसी एतबार से होगा, जो कि रमज़ान और ज़कात के एतबार से होगा। अल्लामा साहब, सवाल फिर से यही आ रहे हैं कि ज़कात आजकल जो माहौल, एक सवाल आया हमारे पास, आयशा बीबी हैं, वो कह रही हैं कि कराची से मेरा ताल्लुक़ है और कराची में चूँकि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं और आम तौर पे आपको पता है कि लोग अपनी कीमती चीज़ें बैंकों के लॉकरों में रखवा देते हैं और आजकल जो सूरत हाल है वो आपके सामने वाज़ेह है। अब क्या इंतज़ार कर लिया जाए कि जब हालात बेहतर हों और फिर सुकून से वो सामान घर पे ला के उसको तुलवा के एक बार उसकी पैमाइश करा के फिर ज़कात दे दी जाए, या फिर अंदाजे से ज़कात दे दें? देखिए, अंदाजे से तो ज़कात नहीं दी जा सकती, ऑथेंटिक आपको मालूमात पूरी होनी चाहिए कि आपके पास कितना माल मौजूद है। अब इसके लिए तो आप अपनी रसीदों से भी देख सकते हैं कि कितना जो है वो आपके पास माल मौजूद है। अच्छा, क्योंकि सोने का तो मामला ये होता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ खोट भी मिलाया जाता है। हाँ, लेकिन चूंकि एक चीज़ गालिब होती है, यानी सोना गालिब होता है, सोने की अक्सरियत होती है, इसलिए वो पूरा का पूरा सोना ही शुमार किया जाएगा। तो उसको पूरे को तोल कर या वज़न से चूँकि ख़रीदा जाता है तो पता चल जाता है कि भाई इतना जो है वो हमारे पास ये सोना मौजूद है। तो उसकी जो है वो करंट प्राइस देख कर जो उसकी होंगी उसके एतबार से आपने जो है वो ज़कात को उसके अंदर शामिल करना होगा। अच्छा, अगला सवाल है, ये काशिफ साहब ने पूछा है कराची से। वो कह रहे हैं कि क्या रोज़ा रखने के लिए कोई उम्र के बारे में कोई हदूद है कि क्या कम उम्र हो या कोई एक उम्र से बंदा तजावुज़ कर जाता है तो क्या उसके बाद उसके ऊपर रोज़े की फ़र्ज़ियत में कोई फ़र्क आता है? देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है कि जब बालिग हो जाता है तो बुलूगत जो है वो शर्त है, यानी बालिग के ऊपर जो है वो रोज़ा फ़र्ज़ होगा और बुलूगत से पहले जो है वो रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होगा। अगर कोई बालिग यानी आसार बुलूगत ज़ाहिर नहीं होते तो उसकी 15 साल की उम्र जो है वो काउंट की जाएगी। 15 साल से जो है वो अब बालिग शुमार होगा और तमाम के तमाम रोज़े और तमाम के तमाम मामलात अब उसके ऊपर लाजमी करार पाएंगे। इतनी उम्र अगर अब उसकी हो गई है कि उसको रोज़ा जो है वो ज़रर देता है, ठीक, तो इतनी उम्र के अंदर जो है वो अब रोज़ा जो है उसके ऊपर माफ़ हो जाएगा। लेकिन वो भी शर्त ये है कि उसको ज़रर देता हो, ठीक है, तो फिर जो है वो उसके लिए माफ़ हो सकता है कि अब वो रोज़ा छोड़ सकता है, उसके लिए रोज़ा छोड़ना उज़्र बन जाएगा। अच्छा, रोज़े का कफ़ारा, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। क्या अगर कोई शख्स जिसको ये अंदेशा हो कि वो रोज़ा आगे चल के इसका वापस रोज़ा इसके बदल में नहीं रख सकता, तो क्या इसका माली कफ़ारा दे दिया जाए या सिर्फ़ और सिर्फ जो आजकल लोग बहुत से कह रहे हैं कि हम माल दे देते हैं, रोज़ा ना रखवाया जाए, ये क्या प्रैक्टिस सही है? देखिए, जो रोज़ा नहीं रख सकता तो वो तो जो है वो फिर फ़िदिया अदा करेगा और फ़िदिया जो होता है वो वही होता है कि जो है ना जो फ़ितरा सदक़तुल फ़ितर होता है वो जो है वो एक रोज़े का फ़िदिया बन जाता है, तो वही वो अदा किया जाएगा। लेकिन अगर कोई रोज़ा जानबूझ के छोड़ रहा है या फिर जो है वो ये सोच रहेगा कि मैं रोज़ा नहीं रखता और फ़िदिया अदा कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने जानबूझकर जो है वो रोज़ा छोड़ा है तो उस पर इस रोज़े की क़ज़ा भी लाजिम होगी, और अगर जानबूझकर छोड़ा है तो क़ज़ा भी लाजिम होगी और कफ़ारा भी लाजिम होगा, यानी 60 जो है वो उसको रोज़े भी रखना पड़ेंगे।
یہ بڑی خوبصورت بات ہے. لیکن ارسلان صاحب یہ جو سارے مسائل ہیں آپ دیکھیں کہ علامہ صاحب نے جتنی خوبصورتی سے بتائیں, آسانی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم ایک چیز میں کوتاہی کر دیتے ہیں. ہم کسی معتبر عالم سے, مستند ادارے سے ہم اس کی جانچ نہیں کرنے جاتے. اگر ہمارے پاس کوئی ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں تو آج زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں, چلو یوٹیوب کھول لیا, گوگل کر لیا. ہم اس پریکٹس کو چھوڑنے جس سے معاشرے میں کچھ بگاڑ بھی پیدا ہو رہا ہے, مختلف آرا بھی جنم لے رہی ہے, اس کو کیسے کاؤنٹر کریں؟ دیکھیں وقت تو ہر چیز کے لیے نکالنا پڑتا ہے. جیسے اگر کسی چیز کو سیکھنے کے لیے ہمیں اگر کرکٹ ہی سیکھنی ہے تو اس کے لیے 4 مہینے کے لیے یا 5 مہینے یا 6 مہینے کے لیے پریکٹس سیشن لینا ہی پڑتا ہے. تو جب ایک چیز کو سیکھنا ہے تو اس کے لیے لازم بات ہے, اور جس چیز کو سیکھنے کے لیے جانا ہے, چاہے وہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں یا روزے کے مسائل ہیں, وہ آپ کو عالم ہی بتائیں گے, مسجد کے امام ہی بتائیں گے. جیسے ہمیں کوئی چیز اگر سیکھنے جاتی ہے تو ہمیں کرکٹ اگر سیکھنا ہے تو ہم کرکٹ کی اکیڈمی میں جاتے ہیں. اسی طرح ہم یوٹیوب پہ نہیں سیکھ سکتے, ٹھیک ہے, یوٹیوب پہ نہیں سیکھ سکتے, گوگل پہ نہیں سیکھ سکتے, یا کسی سے ٹیلی فون پہ کرکٹ نہیں سیکھی جا سکتی. اسی طریقے سے زکوٰۃ اور روزے کے مسائل بھی یہی ہے کہ ہمیں عالم دین کے پاس جانا چاہیے. اور کیا ہی خوب نہ ہو کہ جو اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں, اگر ہم اس کا باقاعدہ طور پر اگر حصہ ہو جائیں تو یہ جو چیزیں جو ہم سرایت کر جائیں گی, ورنہ تو صورتحال ویسی ہوگی جس کے لیے ہمارے بہت سارے علماء اکرام ہر ہفتے اس چیز کے سیشنز رکھتے ہیں. جیسے حج اگر آ رہا ہوتا ہے تو حج کے سیشنز رکھے جاتے ہیں پہلے بھی. اسی طریقے سے رمضان آ رہی ہے تو روزے کے سیشنز بھی رکھے جاتے ہیں. ہر مسجد میں ایٹ لیسٹ جمعے کے دن تو بیان ہوتا ہی ہوتا ہے کہ روزے کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں. اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارے سوال لے جائے تو ہمیں عالم دین کے پاس جانا چاہیے, نہ کہ ہم یوٹیوب یا گوگل کا استعمال کریں. یوٹیوب اور گوگل کا استعمال اگر کرنا بھی چاہیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے, لیکن کوشش کریں کہ عام طور پہ اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں اس پہ کلپس اکثر لوگ ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں, جوڑ کے بنا لیتے ہیں. تو پہلے بہتر نہ ہوگا کہ آپ اپنی کسی بھی رائے پہ, کسی بھی چیز کے اوپر حتمی انجام پہ پہنچے, کسی مستند عالم کے ساتھ اس کی صحبت پہ بیٹھ کے اپنے مسائل کو پہلے اس کی تشریح لے لیں, اس کا مسئلہ جان لیں, پھر اس کے اوپر کارروائی کریں, اس کے اوپر کوئی عمل پیرا ہو جائے. تو اسی حوالے سے آج ایک پروگرام کا فارمیٹ ہے ہمارا کہ ہم پروگرام کے آخر میں ایک خوبصورت سا واقعہ جو ہوتا ہے اس پر مناسبت سے ٹاپک کی, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب آج کا کیا واقعہ ہے ہمارے پاس؟ آج کا ہمارے پاس واقعہ یہ ہے کیونکہ زکوٰۃ ہمارا ایک ٹاپک تھا, اور اس کے حوالے سے دورہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور آتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. آپ کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے, اور اس میں ہوتا یہ گا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ, بلکہ ایک کافی تعداد جو ہے زکوٰۃ کی منکر ہو جاتی ہے, زکوٰۃ کا انکار کر دیتی ہے. تو اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے, اب اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ان کے خلاف میں جہاد کروں گا. اور اس کا امپیکٹ, اس کا مطلب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنی اس کی ایک اہمیت ہے کہ اس کے اوپر اس طرح کا ایک احکام دیا گیا. بالکل اس کی اہمیت ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دکھائی, اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھیے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے تو اس میں بڑا زبردست ہمیں جو ہے وہ زکوٰۃ کی ایک برکت نظر آتی ہے, اور ایک مظاہرہ ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ لینے والے بہت کم تعداد رہ جاتی ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ جو زکوٰۃ کی ہم بات کر رہے ہیں, آج اگر ہماری ریاست اس طرح کا عمل کرے تو کیا قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں, اگر منصفانہ انداز کے اندر زکوٰۃ لوگوں تک پہنچا دی جائے اور صحیح انداز میں پہنچا دی جائے تو یہ یقین کیجیے یہ تو ہماری حکومتوں کے لیے ایک بڑا اچھا اور مستحسن قدم ہوگا, اور اس سے انہیں بڑا فائدہ حاصل ہوگا. کیونکہ جب لوگوں کو روزگار ملے گا, روزگار کے لیے پیسہ ان کو ملے گا, تو ہمارے پاس پیسہ جنریٹ ہوگا اور ہمارے پیسے کی قدر جو ہے وہ بڑھے گی, اور پھر انویسٹر بھی ہماری جو ہے وہ حکومتوں کو ملیں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں, اسی سوال کو میں جوڑ دوں کہ آج کل بڑے سارے لوگ ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جو مال بینکوں میں رکھواتے ہیں, بینک زکوٰۃ آٹومیٹکلی ایک جو طریقہ کار ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں, اس سے بھی لوگ بچتے ہیں. تو لوگ شاید نہیں چاہتے کہ زکوٰۃ اس انداز پہ لے لی جائے, کچھ نہ کچھ لوگوں کا ایک اعتماد بھی نہیں ہے اس طریقے سے. دیکھیں, اولاً تو صورت تو یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے اندر جو ہے نا زکوٰۃ دی جائے, تو اسی لیے شاید کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نکال کر اپنے رشتہ داروں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں, اور یہ سب سے بہترین عمل ہے. کیونکہ سب سے زیادہ مستحقین جو ہے وہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو ہمارے پڑوسی کا سب سے زیادہ حق ہے, یہاں تک کہ رشتہ دار سے بھی زیادہ. پڑوسی کو لوگ ہم چھپا لیتے ہیں, کوئی چیز آ جائے. جی ہاں, رشتہ دار سے زیادہ بھی جو ہے وہ پڑوسی کے اوپر حق ہے گا کہ ہم پڑوسی کے لیے جو ہے وہ ہم کریں.
اس کو زکوٰۃ دیں یا جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ پڑوسی کے لیے جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ دیگر چیزیں آتی ہیں, لیکن پڑوسی کی سب سے زیادہ فوقیت اور اہمیت دی گئی ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے سے نا یہ جو چیزیں ہیں نا وہ آہستہ آہستہ نہیں, اب تو کافی تک ختم ہو چکی ہیں, فنا ہو چکی ہیں, غائب ہو چکی ہیں, قصہ پارینہ ہو چکی ہیں. اس لیے آج آپ دیکھیں تو نہ رشتوں میں وہ محبت نہ خلوص پایا جاتا ہے. آپ کے آس پڑوس میں جو لوگ ہیں آج آپ دیکھیں بڑے سارے لوگ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم 10 سال سے اس محلے میں رہ رہے ہیں اور ہمارے برابر میں آخر وہ کون سا شخص ہے. حالانکہ وہ وقت بھی ہوتا تھا کہ جب گلی محلے میں رہنے والا ہر ایک شخص دوسرے شخص کو نہ صرف جانتا تھا بلکہ اس کے حال احوال سے بھی واقف تھا, اس کے ہر ہونے نہ ہونے والے معاملات سے بھی واقف تھا. لیکن آج معذرت کے ساتھ یہ جو دور ہے کچھ نفسا نفسی کا ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی روایات کو بھلا دیا, فراموش کر دیا. اگر یہ روایات ہم نے فراموش نہ کی ہوتی تو شاید آج ہمارے دلوں میں وہ جو قدورتیں ہیں, جو ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں بن پاتی, وہ معاملہ کچھ حد تک بہتر ہو سکتا تھا. خدارہ 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 یہ جو رمضان کا عمل ہے, رمضان کا جو پیغام ہے, خدارہ اس پیغام رمضان کے اس پیغام کے ساتھ میں پروگرام کو کلوز کروں گا کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے جو معاملات ہیں اس کے لیے آسانی پیدا کریں, مشکلات نہ کھڑی کریں, دلوں میں گنجائش رکھیں. اور اپنا مال سب سے ضروری, اپنا وقت اور اپنا مال, یہ دونوں چیزیں جب آپ اپنے مستحقین پہ, رشتہ داروں پہ جب انویسٹ کریں گے تو یقین کریں یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ شاید دنیا میں چاہے آپ کو اس کا منافع حاصل ہو کہ نہ ہو, لیکن آپ کو اس کا منافع اوپر جب آخرت کا دور ہوگا, جب وہ وقت آئے گا جب ایک ایک نیکی تولی جائے گی تو ہر نیکی کا آپ کو اتنا بڑا اجر ہوگا کہ آپ یہ دعا کر دیں گے کہ کاش اس نیکی کا اجر مجھے دنیا میں کم ملا ہوتا تو میں آج آخرت میں اس کا ایک بہتر سے لا لیتا. پروگرام کا آج وقت اختتام پہ پہنچ رہا ہے. میں اپنے تمام تر مہمانوں سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے معذرت بھی کروں گا کہ آج ہمیں کچھ تاخیر ہوئی, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور میں شکریہ بھی ادا کروں گا تمام تر آج ہمارے معزز مہمانوں کا جو اس محفل میں ہیں. میں نام لے کے اگر بتاتا چلوں, ارسلان دیوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انڈسٹریلسٹ ہیں, انہوں نے آج ہمیں ہمارا ساتھ دیا, بہت بہت شکریہ ارسلان صاحب آپ کا. علامہ محمد ریحان خان قادری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا شکریہ. حافظ حامد رضا نورانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے جو کلام پیش کیا, جس طرح سے علامہ صاحب باتیں کرتے تھے اور آپ کلام کرتے تھے تو ہم اسی ماحول میں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا تھا. میرے ساتھ ہمارے دو آج پیارے مہمان بھی تھے, ینگ بچے, ہمارے ملک کا مستقبل بھی ہیں, تو میں ان دونوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا. حافظ محمد حنین صاحب اور ہماری پیاری سی چھوٹی سی بہن سعدیہ اسلم صاحبہ, تو تمام تر مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن سب سے پہلے ان تمام تر لوگوں کا جو شکریہ ادا کر دیا, ایک شکریہ اور بھی ادا کرنا بنتا ہے میری ٹیم کا. اس ٹیم کی بڑی محنتیں ہیں آپ تک اس ٹرانسمیشن کو پہنچانے کے لیے. اس ٹیم میں کچھ شہزادے بھی ہیں اور کچھ شہزادوں کے ساتھ کچھ شہزاد بھی ہیں. ان تمام تر دوستوں کا, ان تمام تر میرے بھائیوں کا شکریہ کہ جس کی وساطت سے, جس کی مدد سے آج آپ تک یہ نشریات پہنچ رہی ہیں. امید کرتے ہیں آپ لوگ اپنے تمام تر رشتہ داروں کا, تمام تر بھائی بہنوں کا, اپنے ماں باپ کا بھرپور خیال رکھیں گے. اور اس پیغام رمضان کے ساتھ یہ پیغام لے کے آج ہم رخصت ہوں گے کہ خدا را اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں. اپنے میزبان منیر میمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پیغام رمضان